مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ لیل کا معنی رات ہے، لیکن علماء مفسرین نے یہاں پہ وضاحت بیان فرمائی کہ اس دن سے مراد یہ دن نہیں بلکہ والضحیٰ سے مراد اللہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ حضور کا چہرہ مبارک ہے، اور واللیل اذا سجا، اور رات جب چھا جاتی ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کے چھانے کی قسم جو اب کھا رہا ہے یہ رات کی قسم نہیں، یہ محبوب کی زلف عنبرین کی قسم ہے۔ شمائل نبویہ ایک بڑا ہی اہم مضمون ہے۔ اس ربیع الاول میں ابھی تک میں نے شمائل مصطفیٰ کریم اور شمائل رسول پہ ابھی اس ربیع الاول میں گفتگو نہیں کی، آج کر رہا ہوں۔ اور ہم نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ حضور کے شمائل رسول کا جو مضمون ہے اس کو بیان کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم تو 14 صدیاں بعد پیدا ہوئے، 14 صدیوں کے فاصلے پر ہے۔ جن لوگوں نے میرے محبوب کو شب و روز دیکھا وہ بھی حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ جملہ تم نے کیسے بول دیا کہ جن کے سامنے تھے انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بعد میں تابعین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے تھے؟ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے کہو کہ میں حضور کا حلیہ بیان کروں، حضور کے چہرے کا نقشہ بیان کروں، ما اتقتو، یہ لفظ صحابی رسول کے ہیں، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں ما اتقتو، میں مصطفیٰ کریم کے حسن کو بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ صحابہ میں جنہوں نے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، تو جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ باقی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے ہیں، اللہ ایک دوسرے سے پوچھتے۔ حضرت حسان شاعر رسول ہیں، تو میں اگلے دن بیان کر رہا تھا مرکزی اسٹیج پہ بازار کے اندر میلاد شریف کی محفل میں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی صرف حضرت حسان بن ثابت یا حضرت کعب بن زہیر نے نہیں کی، حضور کی ثناخوانی جن صحابہ نے کی ہے ان کی تعداد 35 ہے۔ کتنی تعداد؟ 35، یعنی کہ پوری ایک کونسل تھی صحابہ کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن زہیر نے پہلے حجب کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے، کافر تھے۔ تو جب مسلمان ہونے لگے تو پیغام بھیجا کہ جا کے اجازت لو کہ کعب بن زہیر سردار تھے اور شاعر بھی تھے، وہ حاضری کی تمنا رکھتا ہے۔ تو صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، تو کعب بن زہیر ایسے کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور انا کعب بن زہیر، میں کعب بن زہیر ہوں۔ حضور نبی کریم میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو
میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ فی البدیہہ جملہ حضور نے بولا. جب کعب بن زہر نے کہا حضور میں کعب بن زہر ہوں، پیغمبر اکرم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں. بتاؤ کیسے آئے؟ عرض کیا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا. تو کلمہ پڑھا تو پھر عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، میری اجازت ہو تو میں پیش کروں. تو حضور نے اجازت عطا فرمائی. تو حضرت کعب بن زہر نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے، ابھی تو ہم ثنا خان یہ چوتھا شعر پڑھے نا، آپ نے تو پریشان ہونے ہی ہیں. ہم مولوی بھی کہتے ہیں ہم بہ جا، ہم بھی گھبرا جاتے ہیں. حضور نبی کریم کی خدمت میں کعب بن زہر نے 200 اشعار پڑھے. کتنے؟ 200 اشعار عربی میں حضرت کعب بن زہر نے حضور کی بارگاہ میں پڑھے. اور جب اس شعر پر پہنچے نا، ان الرسول لنور یستبع بہ، اللہ کا رسول نور ہے جس سے زمانہ روشنی حاصل کرتا ہے. حضور کے اوپر چادر تھی، حضور نے وہ چادر کعب بن زہر کی طرف پھینکی، فرمایا لو یہ تیرا انعام ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا حضور کو ہم بشر، آپ بشری لبادے میں آئے، بشر مانتے ہیں ہم، لیکن حضور انعام کس لفظ میں دے رہے ہیں؟ نور کے لفظ میں. یعنی حضور کو بشر بندہ امتی بھی اور بشر کی رٹ لگائے، ہر جمعے پہ اس کو عنوان اور کوئی نہ ملے سوائے بشریت مرتبہ بیان کرنے کے، تو پھر دل میں بیماری ہے، پھر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے کہ حضور کا جو ایک پہلو ہے بشریت کا وہ بھی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حضور کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں، بشریت کا بھی ہے، نورانیت کا بھی ہے. آپ اور میں صرف بشر ہیں، ہم ڈائریکٹ خدا سے کلام کر سکتے ہیں، اللہ سے بھی لے سکتے ہیں. کوئی ایسا پہلو ہونا چاہیے جو ہم سے نبی کا جدا ہو، جس وجہ سے اس کا رابطہ رب سے ہو سکے. تو آپ جب رب سے ہم کلام ہوتے تو نورانیت کا پہلو سامنے آتا، اور جب اس رب سے لے کے ہم کیسوں کو نوازتے تو بشریت کا پہلو سامنے آتا. تو حضور خوش ہوئے. تھوڑی سی گزارش کرنی ہے، میں نے اپنے مضمون میں رکاوٹ ڈالنی پڑی ہے. اگر آپ اٹھ کے تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو پیچھے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ کافی بچ جائے گی، تو وہ بھی تنگ نہیں ہوں گے، آپ بھی تنگ نہیں ہوں گے. میں تو سب کچھ کر چڑیا تھوڑا جہا حال ہو جائے، لیکن مقصد آ نہیں ہوا اور تا ہی ہونا جی اٹھنا. جزاک اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی حضرت کعب بن زہر کی طرف، فرمایا یہ تیرا انعام ہے. حضرت کعب بن زہر کے پاس وہ چادر رہی، بعد میں ابو بکر صدیق کے دور میں بھی رہی، عمر فاروق کے دور میں بھی رہی، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مجتبیٰ کے دور میں بھی رہی. جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو آپ نے ایلچی بھیجا کعب بن زہر کو کہ وہ چادر جو نعت کے انعام میں نبی نے تجھے دی تھی، اگر بیچنا چاہتے ہو تو میں 10,000 دینار دیتا ہوں. وہ جو 100 یا 200 روپے کی چادر ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ کملی والے نے مجھے انعام دی تھی، میں یہ نہیں دینا چاہتا. جب حضرت کعب بن زہر کا وصال ہوا تو آپ کے خاندان میں وہ چادر آئی. تو حضرت امیر معاویہ نے 20,000 دینار دے کر وہ چادر لی، خریدی. آج کا کوئی مسلمان کاش وہاں نہیں تھا، ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کو مشورہ ضرور دیتا جیسے آج ہمیں دیتا ہے کہ جناب اتنی فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے، 100 روپے کی چادر نہیں تو 200 کی ہوگی، یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں. وگرنہ چادریں اس زمانے میں 5 10 دینار 20 دینار 30 دینار 40 دینار سے اوپر چادر نہیں ہوتی تھی. چلو 200 دینار کی چادر صحیح. تو آج کا کوئی مسلمان وہاں مشورہ دیتا امیر معاویہ کو کہ جناب اتنی فضول خرچی کہ 200 دینار کی چادر ہے اور آپ 1,900 800 جو ہے وہ آپ اوپر دے رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں یہ فضول خرچی؟
نہیں، وہ مسلمان جانتے تھے، صحابہ بھی اور تابعین بھی، کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی وہ انمول ہو گئی، اس کو دنیا کی کسی نعمت کے مقابلے میں تولا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال یہ حسان ابن ثابت بھی شاعر تھے اور حضور نے ان کو بھی دعا دی تھی، اللہم اید حسان ابن ثابت، یا اللہ حسان ابن ثابت کی مدد فرما۔ بڑے ماشاءاللہ پورے علاقے کا مکھن بیٹھا ہے میرے سامنے۔ حسان ابن ثابت کوئی میدان جہاد میں گئے ہوئے تھے، جو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ حسان ابن ثابت کی مدد فرما، اللہم ایدہ بروح القدس، یہ الفاظ تھے قبلی والے کے، یا اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حسان ابن ثابت تلوار لے کے میدان جنگ پہ گئے ہوئے تھے جو حضور نے فرمایا کہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما؟ تو اللہ نے دعا قبول کی اور مدد کی کیسے؟ کیوں وہ جوڑی بن گئی نعت خوانوں کی، جیسے آج جوڑیاں ہوتی ہیں نعت خوانوں کی، بھئی ایک شعر حسان ابن ثابت پڑھتا ہے، دوسرا شعر جو ہے وہ جبریل امی پڑھتا تھا، وہ جوڑی تھی نعت خوانوں کی؟ نہیں، کیسے مدد؟ یا اللہ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح قدس کے ساتھ حسان ابن ثابت کی مدد فرما۔ مطلب کیا ہے کہ جبریل امین کے ذریعے حسان ابن ثابت کا دماغ کھول، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جو الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ لانے میں جبریل مدد کرے۔ اب جبریل مدد کر رہا ہے، اور حسان ابن ثابت نے جب یہ کہا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے تیرے جیسا حسینت دیکھا نہیں۔ جب حسان ابن ثابت یہ جملہ بول رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کر۔ اب حسان ابن ثابت جان تو لڑ نہیں رہے کہ جبریل تلوار لے کر آئے، وہ تو الفاظ کہتے ہیں، الفاظ کے کہنے میں اگر جبریل مدد کر رہا ہے تو جب حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا نہیں، تو گویا پیچھے حسان ابن ثابت کے کہنے سے پہلے جبریل کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں تو اس وقت سے ہوں جب آدم بھی نہیں بنے تھے، حسان ابن ثابت تو انسان رہا، میں جبریل کی آنکھ نے بھی مصطفیٰ تیرے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ جبریل مدد کیسے کرے گا؟ حضور دعا جو کر رہے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس۔ اب حسان ابن ثابت تو میدان جہاد کے تو مجاہد ہیں نہیں، حضور نے فرمایا مومن دو طرح سے جہاد کرتا ہے، ایک تلوار کے ساتھ، ایک زبان کے ساتھ۔ حسان ابن ثابت جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس میں معاون ہے جبریل۔ حسان ابن ثابت نے بعد میں کہا، پہلے جبریل نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین محبوب دیکھا ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا انہوں نے بھی جی بھر کے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان ابن ثابت نے حضور کا نقشہ اپنے اشعار میں بیان کیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے حسان ابن ثابت جو حضور کا حلیہ آپ بیان کرتے ہو کیسے دیکھتے ہو؟ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی۔ وہ کہتے ہیں میرا دیکھنے کا ایک طریقہ تھا، یہ سننا، یہ حسان ابن ثابت کے الفاظ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرا مصطفیٰ کریم کے وقتہا چہرے کو دیکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ فرمایا فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی
خوفا من ذہاب بصری، وہ فرماتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ کے چہرے کے حسن کو دیکھنا ہوتا تو فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ، جب میں نظر کرتا سنے مصطفیٰ کے انوار پر، فوضعت کفی علی عینی، میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے ان انگلیوں کی اور سے چہرہ مقبولہ دیکھا کرتا تھا۔ حسان بن ثابت کیوں؟ فرمایا خوفا من ذہاب بصری، مصطفیٰ کے چہرے کے انوار کا عالم، یہ میری بات نہیں، یہ میری بات نہیں، یہ دیکھنے والے حسان بن ثابت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں خوفا من ذہاب بصری، حضور کے چہرے کے انوار کا عالم یہ تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میں نے نظر بھر کے دیکھا میری آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو تو آپ جانتے ہیں، نام آپ نے اردو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ہم بھی مانتے ہیں ان کو، دیوبند حضرات بھی مانتے ہیں ان کو، وہ محدث دہلوی ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم۔ شاہ عبد الرحیم کو خواب آیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے حضرت شاہ عبد الرحیم کے 40 خواب الدر السمین کے نام سے، اس کتاب کا نام ہے در السمین فی مبشرات النبی الامین، یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم، جن کو دیوبند حضرات اپنے عقیدے اور مکتب فکر کا امام مانتے ہیں، ان کے 40 خواب اس ایک کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے خواب بیان کیا شاہ عبد الرحیم کا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ، اور یہ بھی آپ دھیان رکھنا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، 6 طرق سے مروی ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل بن ہے۔ اور اگلی حدیث سناؤ، حضور نے فرمایا جس کو خواب میں میرا دیدار نصیب ہوا نا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، یہ خوشخبری ہے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظۃ، ان قریب وہ عالم بیداری میں بھی مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ یہ 6 طرق سے مروی ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ کس کتاب کی؟ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ 6 طرق سے یہ مروی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا، ان قریب وہ حقیقت کی زندگی عالم بیداری میں مجھے دیکھے گا، اور اگر خواب میں اس نے بچپن میں یا جوانی میں دیکھا تھا، وقت سارا گزر گیا اور وہ پریشان ہے کہ عالم حقیقت میں مجھے حضور ابھی تک نظر نہیں آئے، تو پریشان نہ ہو، جب روح کف سے انسری سے نکل رہا ہوگا یہ حدیث اس وقت پوری ہو جائے گی، اور جب روح نکل رہا ہو اور چہرہ دعا کا جس مومن کو دیدار ہو جائے اسے اور چاہیے کیا؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کے 40 خواب جس کتاب میں بیان کیے ہیں، اس کتاب کا نام ہے در السمین فی مبشرات النبی الامین، اور اس میں حضرت شاہ عبد الرحیم نے جو خواب بیان کیا، شاہ ولی اللہ نے لکھا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے حضور سے پوچھا، خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا املا ہو
وَأَخِي یوسف اصبح، کہ میرا حسن نمکین ہے، یوسف کا حسن میٹھا ہے۔ وہاں جو حسن یوسف تھا وہاں تو زلیخا کی سہیلیاں کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ سوال کس نے کیا؟ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ رہے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، اور خواب میں مصطفیٰ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد ہے کہ انا املک وَأَخِي یوسف اصبح، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے، تو یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں تو انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے جمال پر 70,000 بشریت کے پردے ڈال دیے ہیں۔ اس نے یوسف کا سامنے تھا، اور جو حضور نے یہ فرمایا کہ نمکین، وہ اعلیٰ حضرت نے نکالا اپنی شاعری میں، وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میٹھے سے دل اکتا جاتا ہے، نمکین سے دل اکتاتا نہیں۔ اور میٹھا اس لیے فرمایا کہ حضرت یوسف کو جو دیکھتا تھا دیکھتا رہتا تھا۔ وَإِنِّي أَمْلَهُ، جو حضور کو ایک بار نظر اٹھا کے دیکھ لیتا تھا دونوں جہانوں میں سیر ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اویس کرنی، انہوں نے زمانہ حضور کا پایا لیکن حضور کا دیدار نہیں ہو سکا، والدہ بیمار تھی، ان کی خدمت میں ساری زندگی گزاری۔ ایک دن والدہ سے اجازت لی کہ مجھے بڑی تڑپ ہے، سونے مصطفیٰ کا عشق ہے، زمانہ بھی وہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں دیکھ آؤں۔ جب آئے مدینہ شریف تو قدرتی حضور وہاں تھے نہیں، حضور کہیں گئے ہوئے تھے، دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن عشق کتنا تھا، کملی والے سے دیدار ملاقات نہیں ہوئی، لیکن حضور مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے، جب یمن کی طرف سے انور فرماتے یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ اویس نام کا بندہ ہے، کرن کے جنگلوں میں رہتا ہے، اور عمر فاروق اور مولا علی کو بلا کے فرمایا اے عمر، تمہارے دور خلافت میں یمن جب فتح ہوگا تو کرن بھی فتح ہوگا، میرا یہ جبہ لے جاؤ، اس میرے عاشق کو دینا، نام اس کا اویس ہے، اور اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ حضرت اویس کا عشق اتنا تھا کہ ملاقات نہ ہونے کے باوجود پیغمبر اکرم کو پتا تھا کہ میرے عشق میں تڑپنے والا یمن کے جنگلوں میں ایک اویس نامی بندہ ہے۔ بعد میں حضور کے دور کے بعد یہ حج پڑھنے آئے، والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ حج پڑھنے آئے تو صحابہ بھی کئی تھے، تو کئی صحابہ نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ حضور کا چہرہ دیکھنا ایمان کی حالت میں بہت بڑا انعام ہے، بندہ صحابی بن جاتا ہے، اور آپ نے حضور کا زمانہ بھی پایا اور چہرہ نہیں دیکھا۔ اے ہائے، جلال آ گیا عاشق کو، حضرت اویس کرنی جلال میں آئے، جوش عشق میں آئے، آپ نے فرمایا اچھا آپ نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھا تھا۔ فرمایا بتاؤ میرے محبوب کے سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ بتاؤ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ انہوں نے کہا جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے تو حضرت حسان ابن ثابت جنہوں نے نقشہ کھینچا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سامنے آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں، انگلیوں کے اور سے سونے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہوں، جی بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا بتاؤ میرے محبوب کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ کوئی بول نہیں رہا تھا۔ اب اویس کرنی مسکرائے، فرمایا
میرے محبوب کے سر مبارک میں 14 بال سفید تھے، اور میرے محبوب کی داڑھی مبارک یہ نچلے ہونٹ کے نیچے، تھوڑی کے اوپر، ہونٹ کے نیچے میرے